بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ میں کچھ یہودی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور بغض رکھتے تھے، اور اس عداوت میں اس حد تک گزر گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے لگے، اور ان کا جادو ہر دفعہ ناکام ہو جاتا۔ ایک دفعہ وہ خیبر کے جو یہودی تھے، وہ ایک لبید بن عاصم نامی یہودی، یہ جادوگر تھا، اس کے پاس گئے اور اس کو جا کے اشرفیاں دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرو۔ اس نے اپنا عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے بال منگوائے گئے، اور ان بالوں پر گرا لگا کر اس نے جو ہے وہ جادو کیا، اور دور ایک وادی تھی بنو ازرق کی، ان کا ایک کنواں تھا جہاں سے یہ لوگ پانی پیتے تھے، زروان نام کا، وہاں اس کنویں میں اس نے جو ہے وہ دبا دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا اور اس کا اثر آپ کی صحت پر اتنا مرتب ہوا کہ آپ بیمار ہونے لگے، اور آپ کی طبیعت جو ہے وہ دن بدن بگڑنے لگی۔ آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے، آپ کے خیال میں آتا کہ یہ میں نے کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر اس جادو کے بڑے اثرات مرتب ہوئے۔ اور یہاں رک کر میں ایک آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا وہ آپ کی صحت، آپ کی کیفیت کے ساتھ اس کا تعلق تھا، نبوت پر کوئی اثر انداز نہیں ہوا۔ جبریل امین ویسے ہی آتے، وحی الہی کا سلسلہ ویسے ہی قائم اور دائم تھا، اس کا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن اور جسم کے ساتھ ہے، زندگی کے معاملات کے ساتھ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس کی وجہ سے آپ کی صحت پر بہت زیادہ اثرات مرتب تھے، آپ کو بہت تکلیف ہوتی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور فرمانے لگے، عائشہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس بیماری سے صحت دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آج وہ خواب میں دکھا دیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، صحت کیسے ملے گی۔ اللہ خالق و مالک نے علاج بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آنے والے میرے پاس آئے، یعنی فرشتے آئے، ایک میرا جو ہے وہ سر کی طرف کھڑا ہو گیا، دوسرا میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ اب یہ آپس میں مکالمہ کرنے لگے، کہتے ہیں اسے کیا ہے، اس محمد کو کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے، دوسرا کہتا ہے اس پر جادو ہوا ہے، کہنے والا کہتا ہے پہلا سوال کرنے والا کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ آپ کے بالوں پر کیا ہے، اور کہاں وہ دفن ہے؟ تو اس نے دوسرے نے بتایا کہ وہاں جو بنو ازرق کا کنواں ہے زروان، اس میں تدفین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس خواب میں ہی اس کا علاج بتایا گیا کہ اب اس کا علاج کیا ہے، سورۃ ناس اور فلق موعظتین پڑھیں، اس سے اثر ختم ہو جائے گا، اس کو نکالا جائے اور موعظتین کے ساتھ اس کی گرہ کو کھول دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، مختلف صحابہ کرام کو بھیجا کہ وہ جو ہے وہ کنگھی کے بال، وہ جو جہاں
چیزیں یہ دفن ہیں، تدفین کیا ہوا ہے، جو خواب میں آپ کو دکھایا گیا تھا وہ لے کے آئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے کنویں کا سارا پانی نکلوایا، اور وہ کنگھی کے بال جہاں تدفین تھے، جس پر عمل کیا گیا تھا، وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلوائی۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس جو عمل کی وجہ سے، جادو کے عمل کی وجہ سے جو چشمے کا سفید، کنویں کا سفید پانی، اس کی رنگت بدل گئی تھی، اتنا سخت جو ہے وہ عمل کیا گیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ارد گرد کھجوروں کے باغ تھے، کھجوروں کے درخت تھے، مجھے وہ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں، یعنی ان درختوں میں مجھے شیطانوں کے سر نظر آ رہے تھے۔ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر 11 گرے لگائے گی، اللہ خالق و مالک نے سورۃ الموعظتین فلق اور ناس نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج اس خواب کے ذریعے جو اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا کے بدولت اللہ نے سارا کچھ جو ہے وہ واضح کر دیا، دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہ کھولی، موعظتین پڑھ رہے ہیں، سورۃ اور فلق اور ناس کی 11 آیات ہیں، آپ ہر آیت کے ساتھ جو ہے وہ اس گرہ کو کھول رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آپ پر اثر ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توڑ کیا تو آپ کی صحت جو ہے وہ دن بدن بہتر ہونے لگی، آپ کی صحت کے، آپ کے معاملات میں تبدیلی آنے لگی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنا مرضی سخت جادو ہو، موعظتین اس کا بہترین علاج ہے، موعظتین بہترین توڑ ہے۔ اگر آپ کو کسی پر شک ہے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سکھانے کے لیے یہ جو ایک پروسیس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا، وگرنہ جادو کی کیا مجال کہ وہ سب سے عظیم ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے، اتنے شان و مراتب سے نوازا، اتنے مقام سے نوازا، آپ پر جادو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف امت کو سکھانے کے لیے، امت کو جو ہے وہ سبق پڑھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو ایک پروسیس سے گزارا اور اس کا حل اور اس کا علاج بھی بتایا کہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے ایک رب کے سامنے پیش ہو کے عاجزانہ طریقے سے پیش ہو کے اپنے رب کے حضور دعا کریں، پھر اللہ اپنے بندوں کو دکھا دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی بتا دیا ہے، موعظتین جو ہے وہ کثرت سے آپ 7 مرتبہ صبح و شام پڑھیں۔ جو بہت زیادہ بیمار ہے یا بہت زیادہ اپنے آپ پر تصور کرتا ہے کہ مجھ پر سخت ترین جادو ہے، تو وہ 33 مرتبہ، اگر اس سے بھی زیادہ مقدار بڑھانی چاہے تو 100 مرتبہ صبح و شام موعظتین جو پڑھیں۔ جتنا مرضی سخت جادو ہے، پرانے سے پرانا جادو ہے، وہ کالا ہے، وہ نیلا ہے، وہ پتلے پہ ہے، وہ تعویذات پہ ہے، وہ ہنڈیا میں دفن ہے، قبر میں دفن ہے، جہاں بھی ہوگا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اس سورہ مبارک کی برکت کی وجہ سے اللہ ہر طرح کا جادو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریر چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ